یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا کوفے بازار میں، اور کوفہ شہر میں یہ ابن زیاد کا دربار، تو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا یہ ظالم، کوفہ کا جو آپ وہ کہہ لیں کہ حکمران تھا ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد اس کا نام تھا، اس کے دربار میں۔ پھر وہاں سے بصرہ لے جایا گیا، وہاں سے پھر شام لے جایا گیا، اور شام کے بعد سے یزید کے دربار دمشق میں اس قافلے کو لے جایا گیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات کی طرف کہ آپ مشکلات دیکھیے اہل بیت کی، کہ میدان کربلا سے لے کر یزید کے دربار تک یہ ہر طرح سے تکلیف میں جکڑا ہوا، مصیبتوں میں گرفتار قافلہ، جو ایک تو سفر کی تکلیف تھی اور شہداء کی بھی ان کو تکلیف تھی، تو اس قافلے نے 1300 راؤنڈ اباؤٹ کلومیٹر سفر کیا۔ کتنا؟ 1300 کلومیٹر۔ اور کوئی گاڑیاں ایسی ٹائم نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھے، بلکہ اونٹوں پہ، اور پھر زنجیروں میں جکڑ کر قیدی بنا کے، پیاس ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، غریبی ہے، غریب الوطنی ہے، اور پیچھے لاشیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مطلب ظلم بالا ظلم تھا۔ ہم تو صرف کربلا کا ذکر سن کے چپ ہو جاتے ہیں کہ 10 محرم کو امام حسین شہید ہو گئے، بس ذرا غور کرو مسلمانوں کہ 10 محرم کے بعد جو کربلا رونما ہوئی، یعنی کربلا کے بعد بھی تو کربلا تھی نا، کیا یہ تھوڑی کربلا ہے؟ آج میں اور آپ گھر کے جتنے سربراہ سارے ذبح ہو جائیں، سارے مر جائیں، عورتوں کی پیچھے صرف عورتیں بچ جائیں، ذرا غور کریں کہ ان پہ کیا گزرے گی، وہ کیسی مشکلات برداشت کریں گی۔ لیکن خانوادہ رسول نے، رسول کے خاندان نے ان تمام تکلیفوں کو سہا، برداشت کیا، اور پھر پوری دنیا پہ یہ واضح کر دیا کہ ہمارے نزدیک دنیا کی سہولتیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم اپنے نانے کے دین کے لیے ہر تکلیف کو ہم سہنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمانوں یقین جانے، صرف اگر ہم تو باریک بینی سے پڑھتے ہیں نا، پورا سفر پڑھا، پھر سفر میں مصائب پڑھے، مشکلات پڑھی، ظاہر ہے میں آپ کو وہ منظر کیسے پیش کر سکتا ہوں کہ جو اہل بیت نے سہا۔ لیکن میرا موضوع ہے کہ امام حسین کو جنہوں نے شہید کیا، ان کے ساتھ بھی کیا ہوا۔ سب سے پہلی بات ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو لشکر تھا وہ 22,000 اور 30,000 کی روایت بھی آتے ہیں، یزید کا لشکر تھا، اس کا تھا ایک کمانڈر تھا عمر بن سعد، ایک اس وقت کوفے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور، آپ کے تن سے جدا کرنے والا جو بدبخت تھا اس کا نام تھا خولی، اور جس نے آپ کو نیزہ مارتا اس کا نام تھا شمر۔ یہ 5-7 لوگ جو آگے بڑھ کے یزید کے قریبی تھے نا، انہوں نے حضرت امام حسین کو، جو انہوں نے قیامت ڈھائی تھی اور ظلم کیا تھا، تو ایک ایک کر کے سب کو عبرتناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو عمر بن سعد تھا، جس کے پاس اس وقت پوری 22,000 کی فوج کی کمانڈ تھی، اس کو بھی دریائے فرات کے کنارے، بلکہ اس کو اپنے محل کے اندر مختار بن عبید سقفی، جو بعد میں بادشاہ بنا تھا، اس علاقے کا حکمران بن گیا تھا، کوفہ کا، بصرہ کا، عراق کا حکمران بن گیا تھا، مروان کو شکست دے کے یزید کے بعد۔ تو اس نے کیا کیا، یہی کوئی حضرت امام حسین کی شہادت کے کوئی 3-4 سال بعد اس نے اسی عمر بن سعد کو بلا کے گھر سے اس کا سر تن سے جدا کر کے اس کو تلوار پہ لٹکا کے اس کے بیٹے کو بلایا کہ ذرا ادھر آؤ، اس سر کو پہچانتے ہو، یہ کس کا سر ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میرا ابا جان ہے، جن کا سر، یہ تو میرے ابا جان ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں سن، اس بدبخت نے اس وقت خاندان رسول کی عزت نہیں کی، پاس نہیں کیا، امام حسین جیسی شخصیت کو اس نے قتل کروایا تھا، تو سن اس کا بھی یہی علاج ہے۔ تو اس کا سر کاٹ کے اس کے بیٹے کے سامنے، جب بیٹے نے سر دیکھا نا، اس نے کہا تو باپ کے بغیر تو پھر زندگی فضول ہے، اس نے کہا ٹھیک کہتا ہے، ادھر آ، اس کا بھی سر اتار دیا۔ تو یعنی ایک ایک کر کے ان کو سزائیں ملی۔ یہ تو ایک وہ کمانڈر جو تھا اس وقت یزید فوج کا، عمر بن سعد، اس کا سر تن سے جدا کیا گیا۔ پھر عبید اللہ بن زیاد،
جو سب سے بدبخت ترین شخص تھا، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہر طرح کی سازشیں کی اور لوگوں کو خلاف کیا، اور اس وقت کوفے کا گورنر تھا، جس کے ایوا اور حکم پہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ بھی کی گئی اور شہید بھی کیا گیا. تو اس کا مقابلہ پھر مختار بن عبید سقفی کے ساتھ ہوا. مالک بن اشتر ان کی فوج کا کمانڈر تھا. انہوں نے اسی بندے کو 65 ہجری میں، یعنی امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد، اسی دریائے فرات کے کنارے اس نے مقابلہ کیا. باقاعدہ فوج اس کی بھی تھی اس کی بھی تھی. بالآخر عبید اللہ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اور یہ وہ بدبخت تھا جس نے امام حسین کو شہید کروایا دریائے فرات کے کنارے، اسی جگہ جہاں پہ خاندان رسول کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، وہیں پہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. جب سر تن سے جدا کیا گیا تو اسی سر کو، یعنی کاٹ کے عبید اللہ کا سر، ابن زیاد کا سر، اس کو کاٹ کے جب اس کے سامنے پیش کیا گیا نا مختار بن عبید سقفی، تو ایک خود کہتے ہیں کہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھا کہ ایک سانپ نکلتا ہے، سانپ عبید اللہ ابن زیاد کے اس کان سے نکلتا ہے اور نتھنے میں چلا جاتا ہے، پھر نتھنے سے نکل کے دوسرے کان میں. یہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ جنہوں نے خاندان رسالت کے ساتھ ظلم کیا ان کو دنیا میں تو سزا ملے گی، آخرت میں بھی ملنی ہے ان کو. تو یہ اس کا. پھر خولی اور شمر، ان کا بھی یہی حال ہوا، ان کے سر بھی قلم کیے گئے. اور ان کے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کوفی لا یوفی حضرت امام حسین کو جب یہ آپ آ رہے تھے نا تو خط حضرت مسلم بن عقیل پتریر نے بھیجے تھے کہ آپ آ جائیں، یہ بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. لیکن جب امام حسین پہنچے تو انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے آپ کو، بے وفائی کر گئے. تو ایک شاعر ملا تھا نا رستے میں، تو امام حسین کو شاعر نے پرچی دی تھی، فرمایا ادھر نہیں کھولنی، ادھر ہی جا کے کھولنی ہے. تو ادھر جا کے امام حسین نے کھولی تو اس پہ لکھا ہوا تھا کوفی لا یوفی، کہ کوفے والے وفا کوئی نہیں کرتے ہوتے، کیونکہ انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی شیر خدا کو بھی شہید کروایا تھا. یہ وفا ان میں نہیں ہے. بہرحال ان کوفیوں کو جنہوں نے بے وفائی کی تھی، تو جب اس کی حکومت آئی نا مختار بن عبید سقفی کی، جس نے چن چن کے بدلے لیے، تو اس نے 80,000 کوفیوں کو قتل کیا. کس جرم میں؟ کہ تم غدار ہو، تم امام حسین کے جو ہے وہ تم قاتل وہ بھی ہے اور آپ بھی ہیں. انہوں نے بھی مطلب ہر طرح کا ان کو بھی بدلہ دیا گیا پورا. پھر یہ جو 4-5 لائن میں نے ذکر کیے، پھر یزید کی باری آتی ہے. تو یزید بھی امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد اس کو بیماری لاحق ہو گئی، اور ایسی بیماری کہ دنیا پہ کوئی طبیب اس کا علاج نہیں کر سکتا تھا. یہ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے. 64 اور 65 ہجری میں، یعنی امام حسین کی شہادت کے 4 سال بعد یزید بھی مر گیا. یزید کا بیٹا، اس کا نام تھا معاویہ. ایک حضرت امیر معاویہ جو یزید کے باپ تھے، جو صحابی تھے، اور پھر یزید کا پھر آگے بیٹا، تو اس یزید کے بیٹے کا نام معاویہ، لیکن وہ بھی نیک تھا. وہ 6 مہینے باپ کی کرسی پہ بیٹھا. جب اس نے دیکھا نا کہ یہ تو بہت بڑے میرے بابا نے ظلم کیا ہے، تو اس نے کرسی کو چھوڑ دیا. اس نے کہا یہ دنیا کی کرسی میں نہیں دیتا، کرسی کو چھوڑ دیا. یعنی یزید کے بیٹے نے بھی اپنے باپ کو غلط کہا. یزید کا بیٹا اپنے باپ کو غلط کہتا ہے، اور آج کل لوگ یزید کی تعریفیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے. یزید نے ایک ظلم تو یہ کیا نا کہ امام حسین کو شہید کروایا. بھائی مجھے بتائیں کہ جس بندے کی حکمرانی ہو، حکومت ہو، اور حکومت کے نیچے ظاہر انتظامی عہدے ہوتے ہیں نا، ڈی پی او ہو گیا، آئی جی ہو گیا، ڈی آئی، یہ انتظامی عہدے ہوتے ہیں، اور انتظامی عہدے ملک کا نظم و نسق اور حفاظت اور امن و امان قائم کرتے ہیں. تو آرڈر اوپر سے ہوتا ہے ہمیشہ حکمران کی طرف سے، نیچے وہ آرڈر کے پابند ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں لوگ یزید کا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. یزید نے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد 2 ظلم اور کیے جو بڑے بڑے ظلم تھے. وہ کون سے؟ ایک اس نے مدینہ پہ حملہ کروایا، اور ایک مکہ پہ بھی حملہ کروایا. پہلے مدینہ پہ حملہ کروایا کیونکہ جیسے ہی امام حسین کو شہید کیا گیا، مدینہ، مکہ اور حجاز جو لوگ یزید کو پہلے حکمران تسلیم کر چکے تھے، سب نے بیعت توڑ دی. انہوں نے کہا جی ہم بس اس کو حکمران نہیں مانتے. تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کر لی اور وہ حکمران بن گئے. تو اس نے مدینہ پہ حملہ کروایا، اور مدینہ پہ حملہ کر لوگ کہتے ہیں مسلمان، ہم تو یزید کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے. کوئی دلیل ہے کسی کے پاس تو ہمارے سامنے بیٹھے. کیونکہ اس نے پھر لشکر بھیجا، اور مدینہ طیبہ میں حضرت سعید بن مسیب اس بات کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مدینہ پہ جب حملہ ہوا تو مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. مسجد نبوی میں
اتنا ظلم ہوا، اور بہت زیادہ تابعین اور صحابہ 10,000 تابعین کو شہید کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ مسجد نبوی شریف میں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 50,000 ایک نماز پڑھنے کا بدلہ اور ثواب کتنا ہے، 50,000 نماز کا ثواب، تو اس مسجد کو 3 دن بند کر دیا گیا۔ حضرت سعید کہتے ہیں، سعید بن حسین یہ تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بھی مسجد نبی میں تھا، اب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا کہ مسجد نبی شریف نہ اذان ہو نہ جماعت ہو، اور وہاں پہ جہاں کائنات کے والی آرام فرما رہے ہیں وہاں پہ نہ نماز نہ، کہتا ہے میں پاگل بن گیا۔ یعنی جس طرح بندہ اپنے آپ کو سائیں نہیں بناتا، وہ کہتا ہے میں نا ایسے بکل سا مارا اور میں اپنے آپ کو مجذوب اور پاگل میں نے بنا شمار کیا تاکہ مجھے کوئی نکالے بھی نہیں مسجد نبی سے اور نہ میں کسی کے ساتھ جھگڑوں اور ویسے بیٹھا ہوں۔ کہتا ہے میں 3 دن، جس دن 3 دنوں میں مسجد نبی بند تھی نا، میں مسجد نبی کے اندر تھا، اب نہ تو نماز نہ جماعت نہ اذان۔ تو حضرت سعید بن مسیب کے الفاظ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم مجھے نمازوں کا کیسے پتہ چلتا تھا، فرمایا جب بھی فجر سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک جب بھی نماز کا ٹائم ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز بھی آتی، اذان کی بھی اور نماز کی آواز بھی آتی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کب کا واقعہ، رسول اللہ کے وصال کے 50 سال بعد کا واقعہ، وہ کہتے ہیں میں نے اذانیں اور نمازیں ان 3 دنوں میں جب مسجد نبی پہ اس نے ظلم کیا تو میں نے مسجد نبی میں جو رسول اللہ کی قبر مبارک ہے، جو روضہ رسول ہے، تو میں نے وہاں پہ اذانوں کی آوازیں بھی سنی اور نمازوں کی آوازیں بھی سنی۔ یہاں پہ لوگ آج نبیوں کی حیات کے بارے میں اختلاف میں شکار ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہتے ہیں نبی تو مر کے مٹی میں ہو گئے۔ وہ خدا کے بندے، اس طرح کے بھی نظریہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اپنے نبی کے بارے میں کہ نبی مر کے مٹی میں قبر میں چلے گئے، کوئی پتہ نہیں۔ اس طرح مسلمان کا نظریہ نہیں ہو سکتا کم از کم، ٹھیک ہے؟ اگر کسی کو کوئی شک ہے تو اس موضوع پہ بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم اس کو سمجھائیں کہ نبی قبر میں بھی زندہ ہے، اور قبر میں زندگی کی بہت ساری قرآن اور حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل میں آپ کو بات سنا رہا ہوں اس بندے کی جو اس کربلا کے بعد جو دوبارہ کربلا برپا کی گئی، 3 دن مسجد نبی میں رہا، اس نے کہا میں قبر میں سے اذان کی آواز بھی سنتا تھا، اور وہ تو کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت بھی پڑھتا تھا۔ آپ تو قبر میں تھے، جماعت کون کرواتا، اذان کون پڑھتا؟ تو خدا کے بندے، نبیوں کی زندگی قبر کے باہر ہو اس کے اپنے حساب ہے، قبر کے اندر بھی نبی ختم نہیں ہوتے، ان کو قبر کے اندر بھی، روزے کے اندر بھی ان کو کمال اجازتیں اور کمال برسری زندگی عطا کی گئی ہے۔ احباب گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں اس بات سے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو شہادت کے بعد کا جتنے معاملات ہیں نا، شہادت کے بعد کے واقعات، تو آپ اس قافلے کو دیکھیں، یہ قافلہ جدھر جدھر چل کے گیا، اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس قافلے نے امام حسین کی شہادت کی، یعنی 10 محرم کے بعد جو سفر کیا، اس کی تقریباً سفر جو کوفہ سے لے کر بنتا تھا شام تک، وہ 1300 کلومیٹر کا سفر بنتا تھا، اور پھر وہاں سے پھر واپسی کا سفر بھی ہوا۔ چلو واپسی پہ تو لوگوں نے لعن طعن کی یزید کو اور اس کے درباریوں کو، کچھ حد تک اس اہل بیت کے خاندان کو سہولیات دی گئی، لیکن جاتے ہوئے تو اس قافلے کے ذرا اندازہ لگائے کہ کتنا ظلم کیا یزیدی لشکر نے، اور کتنے ظلم کے ساتھ اس یزیدی لشکر کے قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے یہ وہاں پہ پہنچے تھے۔ اور پھر دربار یزید میں جو سیدہ زینب نے تقریر کی تھی، وہ آج کا کوئی مرد بھی حق کی تقریر اس طرح نہیں فرما سکتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جب یزید نے کہا نا جمعے کا خطبہ تھا، تو حضرت امام زین العابدین کے کپڑے لو لہان تھے، ظاہر سر انور بھی حضرت امام حسین کا پاس تھا، ٹھیک ہے؟ تو لو لہان کپڑے، تو کسی نے کہا زین العابدین کو کپڑے آپ چینج کر لے، آپ جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھ لیں۔ آپ نے فرمایا شہیدوں کا خون پاک ہوتا ہے، میں انہی خونوں کے ساتھ لوگوں کو بتاؤں گا کہ حق کیا ہے، کہ وہاں پہ تو غلط فہمی پھیلائی گئی تھی۔ اور جب وہ جو خطیب بیٹھا تھا، آج تو درباری خطیب ہوتے ہیں نا، خطیب جب ممبر پہ بیٹھتا ہے تو وہ درباری لگتا ہے، کسی نہ کسی کی تعریف، ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، اللہ کی اس کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، خوشامد کسی کی نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ کوئی سنے نہ سنے، خوشامد کسی کی نہیں کرتے۔ اور وہ بیٹھا وہ کہتا ہے یزید یہ ہے، یزید یہ ہے، یعنی تعریفیں کری جا رہا ہے۔
آپ نے فرمایا اے لعین بیسل خطیب انتا، کتنا مردود قسم کا خطیب ہے تو یزید کی تعریفیں کر رہا ہے جس نے آل بیت کے خاندان کو ذبح کر دیا، تو کتنا لعین ہے. یہ منہ پہ کہہ رہا ہوں، دمشق کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے، جمعہ کا ٹائم ہے، آپ کھڑے ہوئے، آپ خطبہ دینے شروع ہو گئے. آپ نے فرمایا سنو، جس شخص کو آپ نے شہید کیا وہ عام شخص نہیں، وہ نبی کا نواسا ہے اور نبی کے مہر نبوت پہ سواری کرنے والا وہ شخص ہے. نبی صحیح نے، ہم نے خود دیکھا کہ نبی علیہ رحمت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن ان کو چسوائے، اپنا منہ ان کے منہ کے اوپر رکھا، ان کو بار بار سونگتے تھے، ان کو مونڈوں پہ کندھوں پہ سواری کرواتے تھے اور ان کے ساتھ محبت کے وہ معیار قائم کیے کہ کائنات میں کوئی نانا اپنے نواسے کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کر سکتا. ظالموں تم نے کیا کیا؟ جب دیکھا نا کہ لوگوں کو سچ معلوم ہونا تو یزید نے اشارہ کیا مؤذن کو اذان پڑھ، جلدی اذان پڑھ. اب ظاہر اذان کا جواب دینا اہل بیت کا جو طریقہ تھا تو آپ خاموش ہو گئے، اذان شروع ہو گئی. جب مؤذن پہنچا نا، اشہد ان محمدن، اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ اس نے پڑھا نا مؤذن پڑھتے نا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انا بے شک محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا مؤذن ایک منٹ رک جا، خدا کی تجھے خدا کا واسطہ رک جا. وہ تھوڑا ٹھہرا، ادھر آپ نے خطاب فرمایا یزید کو. اب یزید بھی بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یزید بتا، تو کہتا ہے تم باغی ہو، ہم نے حق کی جنگ لڑی اور ہم جیت گئے، مجھے یہ بتا کہ محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا؟ محمد جد و کام جدی، محمد تیرا نانا ہے یا میرا؟ اگر تیرا نانا ہے تو تو جیت گیا، اگر میرا نانا ہے تو تیرے سامنے پھر بھی میرے نانے کی تعریف ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے قیامت تک دین کی سربلندی کا جو حق حسین ادا کر گئے وہ نہیں ہوتا. ہمارا کیا رول ہے اس تمام منظر میں؟ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ حسینیت کو زندہ کریں، ہم حسینیت کو زندہ کریں. حسینیت کیا ہے؟ حسینیت نماز کا نام ہے، حسینیت اچھے کردار کا نام ہے، حسینیت حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے، حسینیت صبر کا نام ہے، حسینیت حقوق اللہ اور حقوق العباد پہ پابندی کا نام ہے، مشکلات پہ صبر کرنا، رب کی رضا پہ راضی رہنا، یہی حسینیت ہے اور اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.